السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے ساری زمین و آسمان کے نظام کو بنایا، اور یہ سارا نظام بنانے کے بعد اتنی نعمتیں بھی انسان کے لیے تیار کر دی کہ جن کو انسان شمار بھی نہیں کر سکتا۔ ہر طرح کی تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جو اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے کہ اس کے ایک گناہ کے بدلے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی گناہ لکھتا ہے، لیکن یہی اس کا بندہ جب نیکی کرتا ہے تو ایک کے بدلے 10 گناہ سے لے کے 700 گناہ تک اس سے بھی زیادہ بڑھا کر اجر عطا فرماتا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جو اپنے بندوں پر اتنا زیادہ مہربان ہے۔ اس کے بعد درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان فرماتے ہوئے نبی بنا کر بھیجا اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بناتے ہوئے جنت میں جانے کے لیے ہماری راہیں آسان فرما دی۔ مضمون ہمارا چل رہا ہے کہ رزق میں فراوانی اور رزق میں برکت یہ کیسے ہے۔ 4 چیزیں اس کے بارے میں اللہ کی توفیق سے بیان ہو چکی۔ ایک کثرت سے استغفار بندہ کرے تو اس کی وجہ سے اللہ رزق میں فراوانی اور رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ دوسرا تقویٰ، کہ تقویٰ اختیار کرے، گناہوں سے بچے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے بھی رزق کا وہاں سے بھی بندوبست کر دیتا ہے جہاں سے بندے کو وہم گمان بھی نہیں ہوتا۔ تیسرے نمبر پر دعا، کہ دعا کی وجہ سے بھی بندہ اللہ سے رزق حاصل کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اس کی رزق میں برکت اور فراوانی عطا کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز تھی تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ
یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی وضاحت ہوئی تھی کہ یہ وہ تصویر ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ مخلوقات کو رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ چار چیزیں اللہ کی توفیق سے بیان ہوئی۔ پانچواں سبب اور پانچویں چیز جس کی وجہ سے ہمارے رزق میں فراوانی بھی اور برکت بھی ہوتی ہے وہ ہے صدقہ، پیسے خرچ کرنا۔ اب وقتی طور پہ ہمارے ذہن میں آئے گی بات کہ ہم تو پیسے چاہ رہے ہیں ہمارا رزق بڑھے، یہ ہمیں پیسے نکالنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، جیب سے پیسے نکالیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری جیب میں پیسے آئیں، فراوانی ہو، رزق میں کثرت ہو، برکت ہو۔ اب یہ ہم سے نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں، جی پیسے نکالنے، صدقہ کریں۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ صدقہ کرنے سے بندے کا مال بڑھتا ہے، رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور برکت بھی ہوتی ہے۔ اور یہ قرآن و حدیث کے تحت الحمدللہ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے کی جاتی ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں رزق میں برکت اور فراوانی عطا کرنے والی ہیں۔ ان میں یہ جو پانچویں چیز صدقہ ہے، قرآن مجید میں سورۃ سبا کی آیت جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے صاحب میں یہ بات بیان کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ میرے بندوں کو کہیں کہ میرا جو رب ہے یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ یہ شروع میں بھی تمہیدی طور پر بات ہوئی تھی جب یہ مضمون شروع ہوا تھا کہ اللہ کے ہاتھ میں یہ سارا رزق کا سلسلہ ہے، کسی کو تھوڑا دے رہا ہے، کسی کو زیادہ دے رہا ہے۔ تو یہ اللہ نے پہلے یہ بات کر کے آگے جو بات بیان فرمائی نا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ فرماتے ہیں جو تم خرچ کرو گے نا اللہ اس کے بدلے میں تمہیں اور دے گا۔ جو بالکل یہ خلافت سے لفظ خلیفہ کہتے ہیں کسی کے بعد آنے والا، جس طرح اللہ نے فرمایا نا میں تمہیں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پہلے جن بستے تھے اللہ نے جو بات ان کے پیچھے انسانوں کو یہاں پر بسایا، تو جو خلیفہ کا معنی اس کے پیچھے کسی چیز کا آنا، کسی انسان کا جنوں کے بعد آنا، یا پیسے خرچ کرنے کے پیچھے کسی اور چیز کا دینا، یہ یہاں پہ وہی لفظ ہے یو خلیفہ، کہ جو تم خرچ کرو گے نا اللہ اس کے بدلے میں تمہیں اور دے گا۔ اب اللہ کی بات جھوٹی ہے کہ سچی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ سے بڑھ کے سچی بات کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں واضح کر دیا تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے نا وہ تمہیں اور دے گا۔ اس کے وجہ پتہ چلتا ہے جب ہم خرچ کرتے ہیں اس کے عوض ہمیں اللہ عطا فرماتے ہیں، اور وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ نے یہاں پہ یہ واضح کیا کہ بہترین رزق دینے والی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو اس لیے یہ پانچواں نسخہ جو قرآن و حدیث میں ہمیں ملتا ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ جب خرچ کریں گے اللہ کا بھی یہ وعدہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا حدیث مبارکہ صحیح البخاری میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی اللہ تعالیٰ نے کہلوا دی ہے، صحیح البخاری کی یہ روایت ہے، یعنی اللہ خود بھی کہہ رہے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی کہلوا رہے ہیں، ایک کو کہیں کہ تم اے آدم کے بیٹے تم خرچ کرو میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ یعنی جب ہم اللہ کے ساتھ راستے میں خرچ کرتے ہیں نا اللہ ہمارے اوپر خرچ کرتا ہے، اور اللہ نے نا اس کو کہا ہوا تجارت، ہم اللہ کے ساتھ ایک قسم کی تجارت کرتے ہیں، اور جب اللہ کے ساتھ ہم تجارت کرتے ہیں نا اللہ کے ساتھ کی ہی تجارت میں گھاٹا نہیں پڑتا۔ یہ خرچ کرنے کو اللہ نے دوسری جگہ پہ تجارت کے معنی میں لیا ہے، سورۃ الفاتر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نمازیں قائم کرتے ہیں،
اور وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اللہ کے راستے میں جہری بھی اور اعلانیہ مخفی بھی، یعنی ظاہری طور پر بھی اور چھپ کر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یرجون تجارت لن تبور، یہ اللہ کے ساتھ ایسی تجارت کی امید رکھے کہ جو کبھی گھاٹے والی نہیں۔ یعنی اللہ کے ساتھ جو بندہ یہ تجارت کر رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ میں اللہ کی کتاب کی تلاوت، یہ بھی آگے انشاءاللہ مضمون ہمارا آ رہا ہے، اللہ کے قرآن پڑھنے سے بھی اللہ میرے رزق میں اضافہ کرتا ہے، یہ مضمون باقاعدہ انشاءاللہ آیت بیان ہوگا۔ آج کا جو یہ اسی آیت میں کہ اللہ کے راستے میں اللہ فرماتے ہیں تم رزق خرچ کرو اپنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، سرن وعلانیہ، اعلانیہ کرو یا چھپ کے کرو، تمہاری اللہ کے ساتھ یہ ایسی تجارت ہے کہ جس میں گھاٹا نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں نا، ہم اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، اور یہ وہ تجارت ہے جس میں گھاٹا نہیں۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو اپنے اوپر قرض سے بھی تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ قرض کا خواہاں نہیں ہے ہم سے کہ اللہ کو نعوذ باللہ ضرورت ہے ہم سے قرضے لینے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا الفاظ بیان فرمائے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اللہ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، قرض حسنا، کیا ہوگا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں، ہم دنیا میں کسی کو قرض دیتے ہیں، شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ وہ قرض دار جو قرض واپس کرے، تاکید کی ہے نا، بلکہ وعیدیں بھی ہیں کہ جو بندہ قرض لیتا ہے اور ادا نہیں کرتا، جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کی روح بھی جب قبض ہو جاتی ہے نا تو زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے کہ اس کے سر پہ قرض ہے۔ شریعت ہمیں یہ یہاں پہ کہہ رہی قرضہ لٹانا ہے، تم نے لازمی دینا، ورنہ تمہاری پکڑ ہو جائے گی، تمہاری روح اوپر نہیں پہنچے گی، درمیان میں معلق رہے گی۔ جب ہمیں شریعت نے یہ تلقین کی ہے جو تمہارے سر پہ قرضہ اس کو اتارو، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے سر پہ قرضہ ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ کا بھی یہاں پہ وعدہ فَیُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِیرًا، اللہ اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے واپس بھی کرتا ہے۔ جب اللہ نے ہمیں کہا قرض واپس کرنا، تو اللہ نے جب اس کام کو صدقہ خیرات کو اپنے اوپر قرض سے تعبیر کیا، تو اللہ کیا قرضہ واپس نہیں کرے گا؟ لازمی کرے گا۔ یہاں سے اس آیت میں بھی یہ نقطہ ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے، جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا، اللہ نے اس کو کہا یہ تم ایسی ہے جیسے مجھے قرض دے رہے ہو، اور قرض جب بندوں نے بھی لٹانا تو میں تو رب ہوں، میں نے تو یہ لٹانا ہی لٹانا ہے تمہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک نسخہ ہے ہمارے پاس اپنے رزق میں فراوانی کے لیے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیں، ہمارا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ پکی بات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کی قسم صدقہ کرنے والے کا مال کم نہیں ہوتا۔ یعنی اتنی بڑی بڑی باتیں قسمیں کھا کھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کو قرض اپنے اوپر سر پہ لے کے اس سے تعبیر کر رہا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو کہ میں نے تمہیں دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسمیں کھا رہے ہیں کہ بھی صدقہ کرو تمہارا مال کم نہیں ہوگا، بڑھے گا۔ تو پھر اس سے بڑا نسخہ اور ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے کہ ہم کیوں نہ پھر اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ آپ چاہتے ہیں نا ہمارے رزق میں خاص تنگی ہے نا، آپ بازار سمجھ رہے ہو میرے پاس تو پہلے ہی پیسے تھوڑے، اب مزید میں اپنی جیب سے اور نکال دوں، یہ وقتی طور پر آپ کو تھوڑی سی کمی ضرور محسوس ہوگی، لیکن آنے والے وقت میں اس کی وجہ سے کتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نوازے گا یہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ ادھار نہیں رکھتا، یہ پکی بات ہے۔ یہ ہمیں جو باتیں کریں ہم کریں گے جی، دیں گے جی کوئی نہیں، لیکن سال ہر سال گزار دیتے نا، اور یار پیسے اتنے دے میں آپ کو کل ہی دے دوں گا، میں ہفتے بعد دے دوں گا۔ ہم کیا کرتے ہیں سال ہر سال، اللہ ہمیں معاف میں بہت غلط عادت کئی لوگوں میں ہے کہ لیتے ہیں اسی نیت سے لیتے میں نے واپس نہیں کرنا، اللہ کہاں یہ بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے ایسے لوگوں کی۔ اب ہمارے یہ معاملے ہیں، لیکن اللہ ایسے معاملے نہیں کرتا، اللہ جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے۔ اللہ نے کہا میں نے دینا ہے تم خرچ کرو، تو اللہ نے دینا بھی ہے، اس میں اس لیے کسی قسم کا شک رکھے ہی نہ کہ میں نے صدقہ کرنا اور میرا مال کم ہو جانا ہے، نہیں۔ یہ آپ ذہن میں 100% 1% بھی یہاں پہ شک کی گنجائش نہیں ہے، 100% اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں نے صدقہ دینے کی عادت بنا لینی ہے تو میرے اللہ نے میرے رزق میں اضافہ کرنا شروع کر دینا۔
اللہ کی بات یہ پکی بات ہے، سچی بات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی پکی اور سچی باتیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پچھلی امتوں کی ایک بندے کا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جو نا اسی طرح جا رہا تھا کہ اس کو نا آواز آئی کہ فلاں بندے کے باغ کو پانی پلانا، بادلوں سے اوپر سے آواز آئی۔ صحیح حدیث صحیح مسلم میں بخاری صحیح میں۔ وہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ بادل میں سے آواز آئی ہے کہ فلاں کے باغ کو پانی جا کے پلاؤ، اس کی حدیقہ تھا فلاں کے باغ کو پانی پلاؤ، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ دیکھتا ہے بادل نہ چلنا شروع ہو رہا ہے، اس کو بڑا تجسس ہوتا ہے، یہ پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتا ہے فلاں جگہ پہ جا کے بارش برسی ہے، ایک نالے سے میں اس کا پانی جمع ہوا ہے، نالا بہتا بہتا ہے بندے کی فصل میں کھیت میں جا کے لگتا ہے، یعنی خاص صرف اس کھیت کے لیے بارش برسی ہے۔ اس بندے کو بڑا تعجب ہوا، یار یہ کیا معاملہ ہے، میں اس کو چیک تو کروں اس بندے نے کیا ہے، کیا کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ اس کو جو ہے وہ بارش اسپیشل اس کے لیے برسائی گئی ہے۔ یہ اس بندے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے بندے کہ کیا تم عمل کرتے ہو، میں نے بادل سے آواز سنی ہے، اسپیشل تیری کھیتی کو پانی پلانے کے لیے بارش برسا ہے اور تمہارے جو ہے کھیت کو پانی لگ گیا۔ اور اس بندے نے اب کیا جواب دیا، حدیث میں آتا ہے اس نے کہا کہ میں اپنے جب پیداوار میری ہو جاتی ہے نا فَأَتَصَدَّقَ بِالثُّلُثِ، میں ایک اس کا ثلث، ایک تہائی، ایک مال کے 3 حصے کر لیے نا اس کا ایک حصہ اس کو ایک ثلث کہتے ہیں، کہتا میں ایک ثلث جو ہے ایک تہائی جو ہے یہ صدقہ کر دیتا ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، اور وَآكَلُ أَنَا وَعَيَالِي ثُلُثًا، اور خود اور میرے اہل و عیال ان کے لیے میں ایک ثلث رکھ لیتا ہوں، اور پھر ایک ثلث جو بچتا ہے وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثًا، میں اسی کھیتی کے اوپر ہی واپس کر دیتا ہوں، یعنی فصل دوبارہ اگانے کے۔ اب یہ 3 حصے اپنی فصل کے جو پیداوار ہوتی کر اس میں ایک حصہ کیا کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ ہی کر رہا ہے، اور رزلٹ میں کیا ہو رہا ہے، اسپیشل اس کی کھیتی کے لیے اللہ تعالیٰ بارش برسا رہا ہے۔ یہ ہیں جو وعدے اللہ کے سچے ہیں، جو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تم میرے راستے میں خرچ کرو میں تمہیں دوں گا، اور یہ تاریخ میں واقعات ہوئے بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعات بتائے بھی اور آج بھی ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جسے کہتے ہیں یہ بڑا جی مجرب نسخہ ہے، حکماء حضرات کہتے ہیں حکیم صاحب یہ بڑا ہی مجرب نسخہ ہے، آپ کر کے دیکھیں 100% اس میں شفا ہے، میرا بڑا آزمایا ہوا ہے، آپ کو بھی میں قرآن و حدیث کی روح سے الحمدللہ یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑا مجرب نسخہ ہے۔ آپ جیب سے پیسے نکالنے شروع کر دیں، اپنی جیب سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرنا شروع کر دے، اور وہاں سے کرے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہاں سے بارش برسی ہے، کہاں سے کھیتی میں پہنچ گئی نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، تم میرے راستے میں خرچ کرو میں تمہیں ادا کروں گا، واپس دوں گا، اور تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ، اضافاً کثیرا۔ اور اللہ نے اس کی مثال سورۃ البقرہ میں بھی بیان فرمائی، اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے مثال دے کے سمجھایا کس طرح اللہ بڑھا کے دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے کہ وہ دانہ انبتت، زمین میں ایک بندہ چھلی لے لے، چھلی کا دانہ زمین میں اگاتا ہے، انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اللہ فرماتے ہیں زمین میں ایک دانہ بولتا ہے، پودا ہوتا ہے، اس پودے پہ 7 چھلیاں لگ جاتی ہیں، اور ہر چھلی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ اس طرح تمہیں ایک کے بدلے میں 700 گنا بھی کر کے دیتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی بڑھا دیتا ہے اللہ جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی جتنی ہماری نیت خالص ہوگی اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا، کام بڑھتا جائے گا۔ ہم کنجوسی جب کر دینا نا میرا پیسہ میرا مال میں خرچ کروں گا تو پتہ نہیں پیسے میرے پاس کم ہو جانے، ہم سنبھال کے رکھتے ہیں، یہ بخیلی کی وجہ سے ہمارا مال تلف ہوتا ہے، کم ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ہمارا مال بڑھتا ہے، یہ پکی باتیں ہیں۔ یعنی آپ ایک دانہ زمین میں بو کے جس سے پودا نکلتا ہے اور 7 چھلیاں، ایک چھلی میں 7 دانے، اللہ فرماتے ہیں ایک کے بدلے جس طرح تمہیں 700 دانے مل جاتے ہیں، میں بھی تمہیں ایک کے بدلے میں 700 گنا بڑھا کے تمہیں دیتا ہوں۔ آخرت میں تو جو دینا ہی دینا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے،
یعنی دنیا میں بھی اللہ کی باتیں بالکل پکی اور سچی ہیں کہ اللہ بڑھاتا ہے، اور سانسوں میں بھی بس نہیں. اللہ نے فرمایا اللہ فرماتے واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی زیادہ اللہ جس کو چاہتا ہے بڑھا کے عطا کرتا ہے. یعنی ہم اپنے آپ کو خرچ کرنے والوں میں شامل کریں، ہاتھ تنگ کرنے والوں میں نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ 2 فرشتے جو ہیں اللہ کی رحمت کے، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان. آپ نے فرمایا روزانہ کیا ہوتا ہے 2 فرشتے جو ہیں وہ اترتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا، جو ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو اور زیادہ عطا کرنا. اب فرشتہ باقاعدہ دعا کر رہا ہے. اور دوسرا کیا کہتے ہیں وَيَقُولُ الْآخِرُ، آپ نے فرمایا اللہم آتی مُمْسِكًا تَلَفًا، اللہ جو تیرے راستے سے ہاتھ روکتا ہے نا اس کے مال کو تلف کر دے. تلف وہ لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سمجھنا تلف ہو گیا جی، سارا اجڑ گیا. آپ نے فرمایا جو دوسرا فرشتہ وہ دعا کرتا ہے کہ جو اللہ تیرے راستے سے خرچ کرنے سے ہاتھ کو روکتا ہے اس کے مال کو طلب کر دے. اب اس حدیث میں بھی یہی بات ہے کہ جب ہم بخیلی کا مظاہرہ کریں گے نا، نہیں خرچ کریں گے، ہمارے مال میں کمی واقعہ ہوگی. وقتی طور پر ہم سمجھ رہے ہیں لو جی میں نے اپنا مال بچا لیا، نہیں نا خرچ کیا، میں نے اپنا مال بچا لیا. ہمارے ایسے ہی ہوتے ہیں، نا خرچ نہ کرنا. شیطان ہمیں فقیری کے وعدے دلانے شروع کر دیتا ہے. شیطان یعدکم الفقر، نہ فقیر ہو جاؤ گے، تمہارے پلے کیا رہے گا، اور لوگوں کی تو عادت ہے مانگنے کی. نہ تمہارے پاس اپنے پاس رکھو. یہ شیطان جو ہے اللہ ہماری فقیری کے وعدے دیتا ہے، جبکہ اللہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں مغفرت کے بھی وعدے دیتا ہے، اور فضل کس کو کہتے ہیں ایکسٹرا، اضافی. اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، شیطان تمہیں کہے گا نا فقیر ہو جاؤ گے. الشیطان یعدکم الفقر، یہ دوسری جگہ پہ اللہ نے واضح کر دی بھی نہ دو گے تو تمہارے پلے کیا رہے گا. یہ شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا ہے جب کسی کے اوپر خرچ کرنے کا مسئلہ آتا ہے. مسجد میں خرچ کرنے کا مسئلہ ہے، مدرسے میں خرچ کرنے کا مسئلہ ہے، کسی یتیم بیوہ کے اوپر خرچ کرنے کا مسئلہ ہے. ہم شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے نا بھائی تمہارے پلے، ہم سب سے چھوٹا نوٹ جو ہے نا وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی نہیں یار 10 روپے دے دو چلو خیر. نہیں، جہاں پہ آپ کو سمجھ لگ رہا ہے نا کہ یہ جگہ مستحق ہے، یہ بندہ مستحق ہے، یہ بیوہ عورت ہے یہ مستحق ہے، وہاں پہ فراخ دل کے ساتھ آپ خرچ کریں، اللہ اتنی ہی زیادہ فراخی آپ کو عطا کرے. یہ اللہ کے وعدے ہیں. لیکن جب شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا ہے نہ فقیر ہو جاؤ گے، ہم ہاتھ اپنا پیچھے کھینچ لیتے ہیں. کیا ہوتا ہے رزلٹ میں ہمارا مال جو ہے وہ تلف ہونے کی طرف آ جاتا ہے، اور اس کا قیامت والے دن بھی نقصان ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ خرچ نہیں نہ کرتا اللہ کے راستے میں، یہی مال قیامت والے دن اس کے لیے گنجا اور اندھا سانپ بنا کے اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. اور یہ اس کو ڈستا ہے، یہ کہتا ہے کون ہے تو میرے اوپر کیوں مسلط ہو گیا. یہ کہتا ہے میں تیرا ہی مال ہوں، جو تم نے مجھے خرچ نہیں کیا اللہ کے راستے میں، سنبھال کے رکھا نا، یہی مال ہمارے گلے کا توڑا ایک سانپ کی شکل میں بن جائے گا اور ڈسے گا قیامت والے دن. دیکھیں کتنے نقصان ہے اگر ہم نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں. مال بھی تلف ہوگا، قیامت والے دن سزائیں الگ بھی. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ثم لا ينفقونها فی سبیل اللہ. جو بندے سونا چاندی جمع کرتے رہتے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں نہ کیے کرتے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم یوم یحما فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم، اللہ فرماتے ہیں یہ جہنم کی آگ میں ان کا پیسہ جب گرم کیا جائے گا اور اس کے ساتھ پھر ان کے جسموں کو داغا جائے گا، کروٹوں کو، پیشانیوں کو. یعنی آپ دیکھیں کتنے نقصان ہے جب ہم پیسے اپنے روک کے رکھتے ہیں، ہمارے رزق میں اضافہ بھی نہیں ہوتا. یہ تو بات دنیا کی یہ کہ ہمارا مضمون چل رہا ہے نا، یہ بات باقی کل وہ آگے بھی ہمارے لیے وعیدیں ہیں جو قرآن و حدیث میں ملتی ہیں، نقصان آگے بھی ہمیں کو بھرنے پڑتے ہیں. لیکن جب ہم صدقہ کرنے کی عادت ڈال لیتے ہیں، رزق میں تو اضافے جو ہوتے ہی ہوتے ہیں، کل کو قیامت والے دن اللہ کے عذابوں سے بھی ہم بچ جاتے ہیں. اور یہ احادیث میں دوسری حدیثوں میں بھی اس کی وضاحت ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا، یہ کل کو اس کے سائے کے تلے، صدقے کے سائے کے تلے ہوگا. اللہ اس کو بھی اس کے اوپر ایک سایہ بنا دے گا. یعنی یہ صدقہ اس مد میں ہمیں سائے کی بھی
कह ले कि फैसिलिटी क़यामत वाले दिन मिलेगी जिस दिन हमें शदीद ज़रूरत होगी तपती हुई धूप में। यानी यही सदका हमारे ऊपर छाया भी करेगा। आप देखिए कितने ज़्यादा फ़वाइद हमें आखिरत में भी मिलते हैं जब हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। इसलिए अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की आदत हम जब डालेंगे इंशाल्लाह हमारा रिज़्क बढ़ेगा, पक्की बात है। और दीगर इसके साथ फ़वाइद क्या हासिल होते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदक़तु तुत्फ़िकुल खतीआ कमा युत्फ़िकुन नारल मा। सुनन इब्न माजा की ये रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा सदका तुम्हारे गुनाहों को इस तरह साफ कर देता है जिस तरह पानी जो है वो आग को मिटा देता है। आप आग में पानी फेंकते हैं, आग बुझ जाती है ना। आपने फरमाया तुम जो अल्लाह के रास्ते में सदका करते हैं ना, इसकी वजह से ये तुम्हारे ऊपर जो अल्लाह की तरफ से गजब होना है, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर जो सजा होनी है, वो सारी सजा मिटा दी जाती, तुम्हारे गुनाहों का सफाया करती है। यानी ये कल को हमारे गुनाहों की बख्शिश का भी जरिया है। और आप देखें जब क़यामत वाले दिन अल्लाह के यहाँ बंदा पेश होता है ना, उस वक्त दीगर अमाल की इतनी उसको नहीं होती कि मैंने ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। सदके के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, इसकी तरफ उसकी तवज्जो हो। अल्लाह मुझे एक दफा भेज दे, मैं सदका करूं तेरे रास्ते में और वाकुम मिन सालिहीन, मैं साले बन जाऊं। यानी ये सदका की स्पेशल वहां पे ख्वाहिश करेगा। क्यों? जब उसको पता चलेगा ना कि सदके की वजह से आज लोगों को इतना नवाजा जा रहा है, इतना प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, इतना इनको नवाजा जा रहा है। दुनिया में भी फरावानियां सदके की वजह से मिल गई, यहाँ पे भी आग से बच रहे लोग जी सदके की वजह से, अल्लाह के गुस्से से बच रहे जी सदके की वजह से। क्या अल्लाह मुझे एक दफा दुनिया में भेज दे, अल्लाह मैं भी अब सदका करूं, मैं भी नेक बन जाऊं। लेकिन नहीं, वहां पे काम खत्म है ना, दोबारा दुनिया में नहीं किसी ने आना। ये आज हमारे पास मोहलत है कि आज हम इसके साथ सदके के साथ अपनी जिंदगी में आसानियां पैदा करते हैं। और ये आसानियां पैदा दुनिया में भी होती हैं, आखिरत में भी होती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसकी जगह एक जगह पे वज़ाहत फरमाई, फअम्मा मन आता वत्तका वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा। ये बड़ी प्यारी आयत है। अल्लाह फरमाते फअम्मा मन आता, ऐसा शख्स जिसने दिया, देने वाला अता करने वाला तो यही है ना। जो दूसरी हदीस में भी अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि देने वाला हाथ जो ना लेने वाले हाथ से बेहतर है। कि देने वाला हाथ जो ऊपर वाला हाथ, ये देने वाला और लेने वाला जो नीचे वाला हाथ है, ऊपर वाला हाथ आपने फरमाया ये नीचे वाले हाथ से बेहतर है। तो यहाँ पे यही बात है। अल्लाह फरमाते फहम्मा मन आता वत्तका, जिस बंदे ने दिया अल्लाह के रास्ते में और तकवा इख्तियार किया, वसद्दक़ बिल हुस्ना, और अच्छी बात की तस्दीक की, अल्लाह फरमाते फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा, हम उसको आसानियों की तरफ उसके रास्ते जो वो खोल देते हैं। यानी आसानियां उसकी जिंदगी में पैदा कर देती है। यानी दुनिया में फरावानी रिज़्क़ की जो होनी है, बरकतें जो होनी है, दीगर हमारे मामलात अल्लाह ताला आसान फरमा देते हैं। फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा, आसानियों की तरफ अल्लाह फरमाते हैं उसकी राहें खोल देते हैं। कब? जब अल्लाह के रास्ते में देने की हम आदत बना लें। इसलिए आप अपनी जिंदगी की ये रूटीन में शामिल कर लें कि हमने अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। पैसे थोड़े भी हैं, थोड़ा भी खर्च कर लें। आपको ये नहीं शरीयत कहती कि आपके पास पैसे थोड़े में आप हजारों की मद में खर्च करें, आपके पास थोड़े थोड़े कर दें। हदीस में वजाहत आती, जो बंदा हलाल माल की कमाई में से एक खजूर की सदका करता है, खजूर की इतनी वैल्यू होगी उसकी, माइनर हल्की सी है ना, एक हल्की सी इसकी वैल्यू है खजूर की। आपने हमारे जब तुम एक खजूर भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो, अल्लाह ताला उसको ऐसे पालता है जिस तरह तुम अपने घरों में जानवरों को पालते हो। खाना खिला रहे हैं, चारा दे रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, और आस्ता आस्ता जानवर क्या है, छोटा सा बच्चा लेते हैं, बड़ा होना शुरू हो जाता है। आपने फरमाया तुम अल्लाह के रास्ते में एक खजूर भी खर्च करते हो ना, अल्लाह इसको ऐसे पालता है जिस तरह तुम घरों में जानवर पालते हो, फिर अल्लाह एक पहाड़ के बराबर करके तुम्हें उसका अजर अता फरमाता। यानी कहाँ एक खजूर और कहाँ एक पहाड़, पहाड़ के मुकाबले में खजूर की क्या वैल्यू है। इस हदीस से ये भी समझ लगती है कि आपके पास थोड़े भी है ना, उसमें से भी खर्च करने की आदत डाल दें, आपका रिज़्क़ बढ़ेगा। ये पक्की बात है, गारंटी वाली बात है। ये ना मेरे पास तो पहले ही थोड़े कारी साहब कह रहे हैं कि और निकाल दो जेब से, नहीं, ये वक्ती तौर पे आपको महसूस जरूर होगा, लेकिन आने वाले वक्त में आपको कितना मिलेगा आप इसका अंदाजा ही नहीं कर सकते, और कहाँ से मिलेगा आप उसको इसका भी अंदाजा नहीं होगा। आप अपनी रूटीन बना लें, आदत बना लें। अगर आप चाहते हैं मेरे रिज़्क़ में इजाफा हो,
मेरे रिज़्क में फरावानी हो, मेरे रिज़्क में बरकत हो, तो फिर हाथों से निकालने की आदत शुरू कर दें। थोड़ा थोड़ा भी खा है, गरीब को देख रहे हैं, वहाँ पे मिस्कीन को देख रहे हैं, कोई मस्जिद में जरूरत है, कोई मदरसे में जरूरत है, कोई आपके पास तंग दस बंदा आ जाता है, आप समझते ये बंदा मुस्तहिक है, आपके पास थोड़े भी है ना, इस सदका की आदत डाल लें, आपको अल्लाह ताला बड़ी बरकतें देगा। ये कुरान और हदीस में अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे हैं, मेरी अपनी कोई बात नहीं है, वही बातें आपके सामने रखी और इनमें पूरी गारंटी है कि लाजमी अल्लाह ताला इजाफा करता है। अल्लाह हमें अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।